باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو پیغمبر اسلام میں شروع کی تھی۔ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہمارے نبی تھے، نبی کو اس طرح سے پہچانا گیا۔ ہم نے کہا اپنے نبی کو پہچاننے کے نہیں ابھی اپنے نبی کو پہچانا گیا دو۔ کل ہم نے پہلا پڑھا اور پہلے کے آدھے میں ہم پہنچ گئے تھے، ہے نا؟ رسول نے اپنی رسالت کو کس طرح سے پہچانوایا ہے، اور اس کے لیے تھا رسول کی امانت، رسول کی صداقت۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ جناب خدیجہ نے کس طرح سے حوصلہ افزائی کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب ان ہوئی تو انہیں خوف محسوس ہوا، اور اسی خوف کی وجہ سے جب انہوں نے تو جناب خدیجہ نے انہیں ہمت دلاتے ہوئے کیا کہا تھا کہ خدا کی قسم آپ صلہ رحمی کریں گے، آپ سچے امانت دار ہیں، دوسروں کی سختیاں آپ برداشت کریں گے، آپ مہمان نواز ہیں، لوگوں کے دشوار دنوں میں آپ لوگوں کے مددگار ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ خصوصیات ہیں اور رسول خدا نے انہی باتوں کو جو جناب خدیجہ نے کہی تھی کہ جو رسول کے اندر خصوصیات پائی جاتی تھی، کہا اپنی نبوت کی تصدیق پر گواہ بنایا اور لوگوں سے چاہا کہ آپ کی انہی وجہوں سے آپ کی نبوت کو کیا کریں، قبول کریں۔ بلازری ایک مؤلف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب آیت وانذر عشیرتک الاقربین، یہ وانذر عشیرتک الاقربین کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈلائیں، کہ جس کے بعد کیا ان سا واقعہ ہوا مولانا؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صفا پہاڑی کی بلندی پر جا کر قریشیوں کو آواز دی، وہ سب کہ جہاں سے ہم لوگ، جہاں آج حاجی اور عمرہ کرنے والے کیا کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، طواف کعبہ کرنے کے بعد جاتے ہیں، اندر ہی اندر راستہ ہے، قریب میں ہی صفا و مروہ کا پہاڑ ہے، صفا سے سعی شروع ہوتی ہے کہاں تک، مروہ تک، صحیح ہے نا؟ صفا تو ابھی دکھتا بھی ہے تھوڑا سا اونچا، لیکن مروہ تو برابر ہو گیا ہے تقریباً، اسے جھانک کے دیکھنا پڑتا ہے پہاڑ کہاں ہے۔ تو صفا پہاڑی کی بلندی پر جا کر قریشیوں کو آواز دی، تو قریشیوں نے حضرت کی آواز سن کر کہا محمد صفا پہاڑی سے تمہیں بلا رہے ہیں، صحیح ہے۔ اور صفا پہاڑی وہ تھی کہ جس کے دامن میں پورے قریشی قبیلہ آباد تھا، چونکہ رسول اسلام جب خانہ کعبہ میں تشریف لاتے تھے تو ادھر ہی بنی شیبہ کا دروازہ تھا جسے آج باب السلام کہا جاتا ہے، وہ باب کون سا تھا، بنی شیبہ کا، ادھر ہی سے رسول اسلام آتے جاتے تھے۔ جہاں پر ابو جہل کا مقام تھا وہاں بھی ٹوائلٹ بنا دی گئی، تو ادھر سے آتے تھے، ادھر ہی بڑھیا کا وہ ہے جہاں سے وہ کوڑا پھینکتی تھی راستے میں، تو وہ آپ کا راستہ تھا اور کعبہ میں داخل ہوتے تھے، اسی کے دامن میں قریشی کیا تھے، آباد تھے۔ تو صفا پہاڑی پر جا کے جب آپ نے آواز تھی کہ محمد صفا پہاڑی سے تمہیں بلا، دوڑے اور کہنے لگے اے محمد تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے آواز دے رہے ہو؟ تو آپ نے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ دشمن گھوڑے پر سوار اس پہاڑ کے پیچھے تم پر حملے کے لیے آمادہ ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا ہاں آپ تصدیق کریں گے، یعنی یہ یقین ہے رسول اسلام پہ کہ رسول کبھی غلط بیانی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے نزدیک ساتھ ہے۔
اس کے بعد فرمایا میں تمہیں قیامت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، اے عبد مناف کے بیٹو، اے زہرا کے فرزندوں۔ پھر قریش کے کچھ قبیلوں کا نام لیا اور اس کے بعد کہا خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں۔ جب تک تم لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، میں تمہاری دنیا و آخرت کا مالک نہیں ہوں اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ 1 نمبر کے حاشیے پہ آ جائیے، یہ کہاں سے لیا گیا؟ انصاب الاشراف جلد 1 صفحہ 120، السیرۃ النبویہ جلد 1 433۔ کہہ رہے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اسی روش سے اسلام قبول کیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جس نے بعثت کے آغاز ہی میں حضرت سے متعلق جو معلومات رکھتے تھے حضرت کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے۔ ابو بکر کا اسلام بھی نوعیت کا تھا۔ ابو الفدا ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر بعثت سے قبل رسول کے ساتھ ساتھ تھے۔ حضرت کی صداقت اور نیک طینتی کو اس درجہ سمجھتے تھے کہ رسول کا لوگوں سے جھوٹ بولنا محال اور غیر ممکن تھا، چجائے کہ خداوند عالم کی طرف سے جھوٹی نسبت دیں۔ یعنی رسول جب خود جھوٹ نہیں بول رہے ہیں کبھی زندگی میں، تو کیا کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر کے کہیں گے غلط بیانی سے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ ابتدائے اسلام کے اکثر مومنین کی روش یہی تھی، چونکہ لوگ حضرت کی ایمانداری کے اعتبار سے مطمئن تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے اور نہ کہہ سکتے ہیں، لہذا آپ کے دعوی رسالت کو یقین کے ساتھ قبول کیا اور ایمان لائے۔ تو ہم نے ان 4 باتوں میں سے ایک بات تھی کہ نہیں، کہ رسول کی سابقہ زندگی کو دیکھنا۔ صحیح ہے، اگر سابقہ زندگی اس طرح کی ہے کہ اس کے دعووں کے ساتھ مطابقت کر رہی ہے کہ اگر کوئی الہی نمائندہ ہے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، تو کیا کبھی کوئی غلط بیانی کرے گا؟ کبھی جھوٹ بولے گا؟ کبھی بے ایمانی سے کام لے گا؟ نہیں۔ اور رسول کے ہاں صداقت بھی پائی جا رہی ہے اور امانت داری بھی پائی جا رہی ہے۔ آئندہ حضرت کی ممتاز اور دلکش شخصیت اور پسندیدہ صفات کے بارے میں بحث کریں گے۔ تو یہ سمجھ میں آیا مولانا، 4 میں سے پہلی بات کیا تھی؟ جو پہلا طریقہ کہ رسول اسلام کی پچھلی زندگی کا مطالعہ کرنا۔ کافر بھی آپ کو جھٹلا نہیں رہے، کافر بھی آپ کو صادق و امین تسلیم کرتے ہیں۔ کسی دین کے آسمانی ہونے اور اس کی حقانیت کی شناخت، نیز اس دین کے لانے والے کی نبوت کی تصدیق، اس دین کے عقائد و اعمال و احکام اور اخلاقیات پر مشتمل مطالب کا تبصرہ گہرے مطالعہ کرنے سے ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے، یعنی کوئی دین آسمانی ہے، اس کی اگر پہچان کرنی ہے تو ہمیں اس دین کے لانے والے کی نبوت کی تصدیق کرنی ہوگی۔ پھر کیا کرنا ہو؟ اس دین کے جو عقائد ہیں، اعمال ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں، ان پر ہم ان کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اگر اس دین کے پیش کردہ عقائد میزان عقل کے مطابق، یعنی عقل میں آنے والے ہیں، دینی احکام و قوانین جامع اور مستحکم جو دین کے حیات انسانی پر مشتمل ہوں، صحیح ہے، نیز اجماعی اور اصلاحی مشکلات دور کرنے والے ہوں، تو لوگ، یہ اجماعی نہیں ہوگا مولانا، اجتماعی اور اصلاحی مشکلات کو دور کرنے والے ہوں اور لوگوں کو اخلاق و کردار کی جانب دعوت دیں اور سماجی اور اخلاقی برائیوں سے روکیں، تو یقیناً ایسا دین آسمانی اور
حق ہے اور اس کا لانے والا خدا کا برحق نمائندہ ہے اور اس کا منتخب کردہ ہے. یعنی کیا کیا کرے مولانا؟ کہہ رہے ہیں اس کے خیالات، اس کے احکام جو ہے خیالی نہیں ہونے چاہیے. دین کے احکام اور قوانین جامع ہونی چاہیے جو انسان کی ضرورتوں کو کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہوں. اس میں معاشرے میں خرابی اس سے نہ پیدا ہو رہی ہو. وہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں باتیں کر رہا، کہ اخلاق کی طرف دعوت دے رہا ہو. تو رسول نے دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ہے نا؟ تو کیا کہا مولانا؟ اور سماجی اور اخلاقی برائیوں سے کیا کر رہی ہو؟ روکتی ہو. اسلام نے کیا کیا مولانا؟ لوگ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، اسے کو جاری رکھا، منع کیا. تو معاشرے کے اندر اگر کوئی چیز بری پائی جا رہی ہے تو اسلام نے اس سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے. تو یقیناً ایسا دین آسمانی اور حق ہے. اگر حق پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ حق ہوگا اور اس کا لانے والا خدا کا برحق نمائندہ ہوگا اور اس کا منتخب کردہ ہوگا. لیکن اگر اس دین کے عقائد بے بنیاد ہوں تو سماجی اور اخلاقی مشکل کا حل پیش نہیں کرتے، نیز اخلاقی گراوٹ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو بخوبی واضح ہو جائے گا کہ اس رسالت کا دعوے دار ایک جھوٹا شخص ہے اور اس کا دین باطل ہے. اگر کوئی جھوٹ کا پروپیگنڈا کر رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہے. صحیح. اسلام کے کچھ مسلمانوں نے اسی روش کو اپنایا اور انہوں نے اسلام کی پیش کردہ احکام و قوانین کا مطالعہ کیا اور کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسے بلند عقائد کی پیشکش جو 100% صحیح، نیز ایسے کامل دین کی تعلیف، وہ بھی ایک ان پڑھ اور لا تعلیم انسان سے. اب یہ اس پہ ہم لوگ اعتراض کرتے، اسے ہم لوگ نہیں مانتے کہ رسول کیا تھے؟ امی تھے. یہ ان پڑھ کیوں کہا؟ رسول کو کیا مانا جاتا ہے؟ کیا تھے؟ اہل سنت حضرات کیا کہتے ہیں؟ کہ امی تھے. امی تھے یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور کہتے ہیں یہی رسول کا معجزہ ہے. اور ہم اس چیز کو یوں تسلیم نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے لکھا نا وہی بات کرتے. رسول کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. کتاب کے خالق ہیں، ان کے حکمتیں، ان کی نصیحتیں آج دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں. تو آیا جو رسول شہر علم ہوں کیا وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ قرآن کی پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئیں وہ صاف کہہ رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. جس کی دعوت ہی کس کی طرف ہے؟ پڑھائی کی طرف ہے. تو کیا ممکن ہے کہ رسول ہیں؟ بھائی ہمارے بعد کے ائمہ خود نبی دیکھیے، جناب عیسیٰ ماں کی گود میں ہے، ماں کی گود میں ہے اور کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لوگ ان کو نبی مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں. بچپنے پائی جا سکتی ہے کہ وہ نبی ہوں. ہمارے اماموں کو چیک کرنے کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام کہ جب امام کی 8ویں امام کی شہادت ہوئی، آپ کی عمر مبارک 7-8 سال ہے اور آپ مرجع خلائق، مرجع خلائق یعنی پورے دنیا کے کیا بن گئے آپ؟ مرجع. جہاں جہاں شیعہ ہے ان سب کا وہ کیا ہے؟ امام ہے، ان کا قائد ہے، ان کا رہبر ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو 80 علماء جمع ہو کے آپ کی انہوں نے کیا کیا؟ امتحان لیا اور اس کے بعد کہا نہیں جو آپ کے پاس علم ہے وہ خدا کا دیا ہوا علم ہے. تو وہ امام کی جو نسلیں میں آ رہے ہیں، صحیح ہے،
انہیں تو خدا اتنی صلاحیت دے دے کہ نبی کو معجزاتی طور پر تعلیم نہیں دے سکتا؟ یہ مان سکتے ہیں کہ رسول نے اپنے کے ماحول کی وجہ سے عرب کا جو ماحول تھا، لیکن کیا ممکن ہے کہ نبوت کے بعد بھی آپ لا علم رہ جائیں؟ فاطمہ کے گھر میں رہ کے جناب فضہ تو قرآن سے گفتگو کر جو جناب فاطمہ کے والد ہیں، کیا ممکن ہے وہ کیا رہیں؟ لا علم رہیں؟ اس سے ایگری نہیں ہے کہ ایک ان پڑھ اور لا تعلیم انسان سے اخلاقی برائیوں سے لبریز ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ماحول میں ممکن نہیں ہے۔ یقیناً کوئی اللہ کا فرستادہ مامور ہے۔ کتنا گمراہ کن ماحول تھا، صحیح ہے، لوگ شراب پیتے تھے، زناکاری عام تھی، لوگ کھلے عام باقاعدہ زنا ہوتا تھا، گھروں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے، جس کا جی چاہے اس گھر میں چلا جائے اور جا کے بدکاریاں انجام دے، قتل و غارت عام تھی، ایک ایک مرغی بکری اور اونٹ پہ نہ جانے کئی کئی مہینے اور کئی کئی سال جنگ ہو جایا کرتی تھی، صحیح ہے، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے عرب کا ماحول ہے۔ مثال کے طور پر ایک قبیلہ اے ہے، ایک قبیلہ بی ہے، اگر بی قبیلے کے محمد کو مار دیا ہے، بی قبیلہ زید کو نہیں مارے گا، زید نے محمد کو مارا ہے، ہو گیا، ایسا ہوتا تھا۔ یعنی آپ کے مثال دے دوں، اگر روم ایک کے کسی لڑکے نے روم نمبر 2 والے کو مارا، کسی بھی لڑکے کو مار کے سمجھے گا کہ بدلہ کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ ایسا وہاں جہالت کے لیے، عورتوں کے لیے باقاعدہ وہ جنگیں کیا کرتے تھے، صحیح ہے، یلغار کرتے تھے۔ وہاں کیوں ہوتا تھا مولانا؟ لڑکیوں کو کیوں دفن کرتے تھے معلوم ہے؟ لڑکیوں کو دفن کرنے کا رواج اس لیے پایا تھا کہ جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرنے کے بعد جب اس پر جیت حاصل کرتا تھا تو ان کے مردوں کو قتل کر لیتا تھا۔ تو لوگ اپنے اس خوف سے کبھی اگر جنگ ہو، کوئی ہم بیٹیاں محفوظ رہیں، ان کی عصمت دری نہ ہو، وہ کسی کی کنیزی میں نہ جائیں، وہ پہلے ہی کیا کرتے تھے، درگور کر دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف اس رواج کی وجہ سے جب کہا ایسے ضلالت بھرے میں اگر رسول اسلام تو کہا یہ صرف اور صرف اللہ جسے اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہو، ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی بات کو تسلیم کرتے ہوئے لوگوں نے رسول کی رسالت کو تسلیم کیا تھا۔ لوگوں نے اس روش کو اختیار کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور اسلام لائے۔ یہاں پر ہم اس کے چند نمونے، یہ چند نمونہ زلال تھوڑا لمبا ہے نا، تو یہ چند نمونے کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، اور انشاءاللہ وہ نمونے کی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ پیغامات پر غور و خوض کر کے ان کی صداقت کو تسلیم کرنا کہ آیا وہ اپنے دعووں میں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔